بیٹا آ جائے، بھتیجا نہیں تو چچا آ جائے، ایک بھائی نہیں دوسرا بھائی برسر اقتدار آ جائے، ایک جاگیردار نہیں دوسرا جاگیردار آ جائے، بہرحال وہ اپنا ہی بھائی بند ہے، وہ جاگیرداروں کے مفادات ہی کو پیش نظر رکھے گا، ایک سرمایہ دار نہیں دوسرا سرمایہ دار آ جائے تو یہ تو ہو جائے، کوئی حرج نہیں کہ گاؤں رفت اور خر آمد یا خر رفت و گاؤں آمد، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی بنیادی تبدیلی نہ ہو۔ انقلاب بنیادی طور پر نظام کو بدلتا ہے، لہذا بڑی زبردست جد و جہد اور کشمکش کے بعد یہ انقلاب دنیا میں آتا ہے۔ اس کے 6 مراحل میں نے 12 بیان کیے۔ آخری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مخالف انقلاب قوتیں یہ دیکھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا، یہ انقلاب تو اب جیسے آپ آج کل ایک الفاظ عوامی نعرے کے طور پر سنتے کہ آوے ہی آوے، کہ اب تو نظر آ رہا ہے کہ انقلاب تو آئے گا، اس کا کوئی راستہ روکنے والا نہیں ہے، تو آخری حربہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کونوں کھدروں میں دبک جاتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ پھر کبھی کوئی موقع آئے، کوئی بہت ہی مناسب موقع، کوئی اپارچن مومنٹ کہ اس پر پھر ہم ضربے کاری دوبارہ لگائیں، اس وقت دبک جاؤ، اس وقت جو ہے اپنے سر نیچے کر لو۔ اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جب عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو گئی تو مخالف انقلاب قوتوں نے بھی اس وقت جو ہے گردن جھکا دی۔ وہ منتظر تھے کہ پھر کوئی موقع آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر اس انقلاب کو ناکام کریں۔ یہ در حقیقت ہوا ہے پھر سیرت خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضور کا انتقال ہوا، مسلمانوں کے دل زخمی تھے، مسلمانوں کا مورال ظاہر بات ہے، اس کا آپ تصور کیجئے کتنا جو ہے اس وقت مجروح ہو چکا تھا۔ اس وقت پھر یہ قوتیں ابھری ہیں، ایک طرف تو نئے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے اسلام کی بیختنی کے لیے، دوسری طرف زکوٰۃ کے مانعین منکرین زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، صرف یہ کہتے تھے کہ ہم حکومت کو ادا نہیں کریں گے، اپنے طور پر کریں گے۔ یہ دو قوتیں جو ابھری ہیں دونوں کی دونوں اندرون ملک عرب سے ابھری ہیں، کوئی باہر کی قوت اس میں نہیں تھی بلکہ اندرون ملک عرب، کیونکہ ابھی تک انقلاب کی تکمیل بھی تو عرب ہی کی حد تک ہوئی تھی، تو جو مخالف انقلاب قوتیں وہ بھی وہیں سے ابھری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا یہ بہت اہم باب ہے کہ ایک آئرن ول کے ساتھ، ایک آہنی عظیمت کے ساتھ، بلکہ یوں کہیے کہ کوہ ہمالیہ جیسی عظیمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور ان تمام مخالف انقلاب تحریکوں کو اور قوتوں کو کچل کر، اور پھر انہوں نے ذمہ داری جو ہے سنبھالی حضرت عمر فاروق کو، اور بہت جلد وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے وہ آخرت میں روانہ ہو گئے۔ اب جو دور آیا ہے جس کا آغاز حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا تھا، ویسے تو یہ کہ غزوہ تبوک اور غزوہ موتا حضور کی حیات طیبہ میں ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی فتوحات کا دائرہ جو ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں فتوحات کا معاملہ شروع ہوا، شام میں پیش قدمی ہوئی، کچھ عراق کے اندر بھی پیش قدمی ہوئی۔ یہ شام عرب، عراق عرب، اصل میں یہ عرب ہی کے ملک کے حصے ہیں جن پر کے چونکہ زرخیز علاقے تھے تو اس وقت کی 2 سپر پاورز نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ شام عرب پر قبضہ تھا سلطنت روما کا اور عراق عرب پر قبضہ تھا سلطنت فارس کا، تو اصل میں تو یہ عرب علاقے تھے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتوحات ہوئی، کچھ شام میں کچھ عراق میں، پھر اصل جو فتوحات کا سیلاب تھا وہ حضرت عمر کے زمانے میں آگے آیا ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے پورا شام فتح ہوا، پورا ایران فتح ہوا، اور کہاں سے کہاں تک حدود پہنچ گئے۔ اب جو مخالف انقلاب قوتیں ابھری ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ اب بیرون سے تھیں۔ ایک اندرون سے سازش، یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی، اور دوسری طرف یہ کہ عجمی انتقام، اس لیے کہ جہاں تک تعلق ہے سلطنت روما کا، ایک تو یہ کہ وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کے شمالی افریقہ کے مقبوضات بھی بقایا تھے، ابھی اس کے پاس جس کو آپ ایشیا مائنر کہتے ہیں، ایشیائے کوچک، وہ بھی باقی تھا، اس کے اور یورپین مقبوضات بھی ابھی باقی تھے، تو وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی۔ صرف یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی تھی کہ ویسٹ ایشیا سے تقریباً اسے بے دخل کر دیا گیا، جبکہ سلطنت ایران کا معاملہ یہ کہ وہ تو بالکل ختم ہو گئی، اس کی دھجیاں اڑ گئیں، اس کا کوئی وجود نہیں رہا، وہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا ان کے ہاں ایک شہنشاہی سلسلہ، وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ اس اعتبار سے جو اصل رد عمل ہوا ہے اس مرحلے پر وہ ایران کی طرف سے ہوا ہے۔ ایرانی ویسے بھی شاہ پرست
اور نسل پرست لوگ ہیں، ان کے اندر اپنی نسل کی برتری کا اور عربوں کی تحقیر کا جذبہ جو ہے یہ ہمیشہ سے پایا جاتا ہے کہ عربوں کو وہ کچھ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اب جب حضرت عمر کے ہاتھوں یہ معاملہ ہوا اور سلطنت کسریٰ جو ہے پارا پارا ہو گئی اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو در حقیقت اب دوسرا انتقام جو ہے وہ آیا ہے یہ باہر سے۔ اور یہ جو معاملہ تھا حضرت عمر کی شہادت کا، یہ کوئی آئسولیٹڈ فیکٹ نہیں ہے، آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے، اگرچہ جیسے اس کو میں نے بیان کیا واقعات تو یہی ہیں، اس سے زیادہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت تو تاریخ کے اندر جو ہے ہمیں نہیں مل سکے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جو گورنر تھا ایک ایرانی وہ اس کی پشت پر تھا، اور اس گورنر ہی کی شہ پر اس نے یہ سارا اقدام کیا ہے، اور مجوسی تھا، ایرانی تھا، اس نے انتقام لیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس کے بعد یہ بات آگے بڑھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پھر یہودی سازش بھی جب سامنے آئی ہے، اور پھر یہودی سازش اور عجمی انتقام، یہ دونوں نے مل کر پھر وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو الفتنۃ الکبریٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو جس کا نتیجہ نکلی۔ تو اگر اس کو آپ سمجھیں گے تو یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی یعنی انوکھی باتیں ہو، بلکہ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، تاریخ کے یہ حقائق ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو ہر چیز اپنے صحیح پرسپیکٹو میں نظر آ جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں آج اس سلسلے میں کچھ زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے مناقب میں آج آپ کو باضابطہ کچھ روایات پڑھ کر سناؤں اور ان کے ترجمے کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات ان کی شخصیت کے ضمن میں یہ ہے کہ اگرچہ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے، علامہ ذہبی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ حضرت عمر جب ایمان لائے ہیں تو ان کی عمر 27 برس تھی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ کہ غالباً انہیں مغالطہ ہوا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ولد عمر بعد الفیل ب13 سنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے عام فیل کے 13 سال بعد۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عام الفیل جو ہے، جس سال کے ابرہہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر، وہ آیا تھا لے کر مکے پر چڑھائی کے لیے، اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اپنا ایک لشکر جرار لے کر آیا تھا، اسی سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 13 برس بعد حضرت عمر کی ولادت ہے، گویا کہ جب آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے، یعنی جب کہ وحی کا آغاز ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 برس تھی۔ اور چھٹے سال، اس میں بالکل اتفاق ہے کہ چھٹے سال نبوت میں، یعنی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کو آپ پر 6 برس ہو چکے تھے، اس سال یہ ایمان لائے، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کیونکہ سال ایمان لانے کا سال وہی ہے، لہذا اس میں ذرا سا مجھے آج تحقیق کرنی پڑی تو معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ پہلے ایمان لائے ہیں، حضرت عمر بعد میں۔ فرق جو ہے وہ صرف 3 دن کا ہے، حضرت حمزہ 3 دن قبل ایمان لائے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ 3 دن کے بعد ایمان لائے۔ تو جس وقت وہ ایمان لائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 33 برس عمر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جب آپ کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، تو 63 برس عمر تھی، اور یہ وہی عمر ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا۔ یعنی جو قرب اور اعتبارات سے ہے، صاحبین کو، شیخین کو، جو بھی آپ انہیں کہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی جو مشابہتیں حضور کے ساتھ ہیں وہ اس پہلو سے بھی ہے کہ اس دنیاوی زندگی جو ہے اس کا کی وہی مقدار ہے، اتنے ہی عرصے حضور اس دنیا میں رہے ہیں، اس حیات دنیاوی میں، اور اتنے ہی عرصے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے بعد چند الفاظ جو امام نووی کے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشِ، قریش کے انتہائی جو باعزت گھرانے ہیں ان میں سے ان کا تعلق ہے، یہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، اور 8ویں پشت میں حضور کے ساتھ سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مل جاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ كَانَتِ السِّفَارَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اب ان کا جو مقام جاہلیت میں تھا، اس میں بھی سمجھیے ایام جاہلیت سے مراد ہے اسلام لانے سے پہلے جو ان کا مقام اپنے اس نظام میں تھا جو قبائلی نظام تھا عرب کے اندر، قریش میں ان کی حیثیت کیا تھی؟ تو
وإلیہ کانت السفارۃ فی الجاہلیہ کانت قریش اذا وقعت الحرب بینہم او بینہم وبین غیرہم بعثوا سفیرا اے رسولا واذا نافرہم منافر او فاخرہم مفاخر بعثوہ منافرا او مفاخرا. اب یہ قبائلی زندگی کا پورا نقشہ اس عبارت میں آ گیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی جنگ ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا قریش کا خود اپنے اندر دو گھرانوں کے مابین، یا قریش کا بحیثیت قبیلہ کسی دوسرے قبیلے سے، تو حضرت عمر کو سفیر کی حیثیت سے بھیجا جاتا تھا. یہ ان کا مقام ہے. اور اگر کہیں کوئی مفاخرت ہو جاتی تھی، کہیں کسی بڑے شاعر اور خطیب نے کھڑے ہو کر وہ اپنے قبیلے کے جو ہے مفاخر بیان کیے، تو وہاں پر پھر مقابلے کے لیے بھی، اس تفاخر کے لیے بھی حضرت عمر کو بھیجا جاتا تھا. تو یہ ان کا مقام اپنی اس زندگی میں تھا. یہیں پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام لانے سے قبل قریش میں ان کا یہ مقام تھا کہ دیت کے فیصلے وہ کرتے تھے. قبائلی زندگی میں سب سے زیادہ نازک معاملہ ہوتا ہے مقدمات قتل کا فیصلہ. اور ظاہر بات ہے کہ اگر کہیں اپنے گھرانوں کے اندر ہی قتل کا معاملہ ہو گیا ہے تو جان کے بدلے جان کے بجائے اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ جو بھی خون بہا ہے وہ دے کر تو جو قاتل ہے کیونکہ اپنے ہی قبیلے کا فرد ہے اس کی جان بچائی جائے. اب اس میں تعین کرنا کہ کتنا خون بہا ہو، یہ کام جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام اپنے اس نظام میں جو پہلے سے قائم تھا وہ کیا تھا. بالکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر کے اسلام کے بارے میں بہت سی روایات آپ نے سنی ہوں گی اور میں بھی پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. میں نے جو اس دور میں مزید مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ بعض روایات اور بھی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت وہ آخری ضرب تھی جو حضرت عمر کے دل پر لگی ہے. اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر کچھ ایسے ان کے ساتھ واقعات پیش آ چکے تھے کہ جس سے ان کے دل کے اندر ایک کشمکش جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی. مثلا بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف تو حضرت عمر نے بھی پیچھا کیا اور وہ مخالفانہ انداز میں پیچھا کیا، لیکن حضور پہلے پہنچ چکے تھے، آپ نے نماز کے لیے نیت باندھ لی تھی. تو اب حضرت عمر جو ہے خاموشی سے سنتے رہے قرآن مجید اور اس کا ان کے دل پر ایک اثر ہوا. انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص بہت بڑا شاعر ہے. واقعہ یہ کہ یہ کلام جو یہ پڑھ رہا ہے اس وقت یہ تو بہت ہی اعلیٰ کلام ہے، بہت اونچا کلام. تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے بیج وہ پڑھ رہا تھا. اسی طرح ایک رات کے وقت ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی کسی ہمشیرہ کو وہ ولادت کا مرحلہ درپیش تھا تو کسی دائی وغیرہ کی تلاش کے لیے وہ نکلے ہیں رات کو. اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور اور آپ کے ساتھ چند اور لوگ ہیں جو کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ کر آپ نے پھر حضرت عمر نے اس وقت وہ سنا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس سے بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ایک کشمکش شروع ہو چکی تھی. یہ بات جو ہے نفسیاتی اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر ایک کسی حقیقت کا انکشاف ہو رہا ہے تدریجاً، لیکن ابھی وہ جو پچھلی عصبیتیں ہیں، اپنے آبائی عقائد یا اپنے آبائی دین کے ساتھ جو ایک جذباتی تعلق ہے وہ ابھی اتنا مضبوط ہے کہ ریزسٹ کر رہا ہے. اندر ہی اندر وہ کشمکش جو ہے وہ جاری ہے. لیکن ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واحد واقعہ نہیں ہے جو اس وقت ہوا، بلکہ یہ کشمکش ہو رہی تھی. وہ آخری بات جو ہے جسے میں تشبیہ کہا کرتا ہوں کہ غبارے کو پھاڑنے والی چیز جو ہے وہ تو وہی واقعہ کہ جو حضرت فاطمہ کے ساتھ یعنی ان کے ہمشیرہ کے ساتھ پیش آیا ہے، ان کے اور ان کے بہنوئی اور بہن کے مابین، کہ حضرت عمر تو نکلے تھے فیصلہ کر کے کہ بس اب تلوار ننگی لے کر کہ حضور کا میں خاتمہ کر کے گھر واپس آؤں گا اور جو ہونا ہے ہو لے. لیکن یہ کہ یہ جو کلکل ہو رہی ہے اور یہ جھگڑا جو قریش کے اندر ہو گیا ہے، گھر گھر جو ہے فساد ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے کٹ گیا ہے، بیوی شوہر سے علیحدہ ہو رہی ہے، تو یہ فساد ہم کب تک برداشت کریں گے؟ تو جو اس فساد کا سبب ہے اس کو ختم کر دیا جائے، پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو دیکھا جائے گا جو ہوگا اس میں بھی جب تک قبائلی پس منظر سامنے نہ ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو چیز انہیں روک نہیں تھی حضور کے خلاف اقدام کرنے پر قریش کو، کفار قریش کو، وہ یہی بات تھی کہ حضور کا جو گھرانہ ہے بنی ہاشم وہ حضور کے پشت پر تھا
اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اب عقیدہ جو ہے بہرحال بنو ہاشم کے فرد ہے اور خاندان کی حمایت حاصل ہے. اگر حضور کے خلاف کوئی اقدام کرتے تو بنو ہاشم ان کی مدافعت میں اور ان کے ساتھ جو ہے میدان میں آ جائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ قریش کے دو گھرانے آپس میں ٹکرا جائیں گے یا قریش کے مابین جو ہے ان کے اپنے اندر جو ہے ایک کشمکش شروع ہو جائے گی. اور یہ چیز جو ہے جیسے کہ ایک عام محاورہ بھی ہے کہ ہاؤس ڈیوائڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ. تو ہمیں جو مقام حاصل ہے پورے عرب میں، جو سیادت اور قیادت اور چودراہٹ ہماری چل رہی ہے، اگر ہم آپس میں لڑ پڑے تو پھر وہ ہماری قیادت اور سیادت جو ہے چودراہٹ وہ ختم ہو جائے گی. یہ روک تھا قریش، جو کفار قریش ہیں ان کے راستے میں یہ رکاوٹ تھی کہ حضور کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہے. بالآخر حضرت عمر نے طے کیا اب جو ہو سو ہو، اب تو میں یہ کام کر کے رہوں گا. اس وقت وہ چلے ہیں، لیکن یہ کہ درمیان میں بعض روایات میں نام آتا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غالباً یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں جو ایمان لا چکے تھے. حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ تیور جو ہے بہت ہی اس وقت عمر کے بدلے ہوئے ہیں، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ میں جا رہا ہوں کہ آج تو بس فیصلہ چکا کے آؤں گا اور محمد کو میں قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی حکمت سے کام لے کر رخ موڑ دیا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں ایمان لا چکے. اب جو جلال کا عالم ہوا ہوگا عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا آپ اندازہ کیجئے جس قدر غضبناک ہو کر وہ گئے ہیں اور دروازہ جو ہے وہ دھڑدھڑایا تو وہ اندر اس وقت جو ہے حضرت خباب بن الارت آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ انہیں سورہ طٰہٰ ابھی نازل ہوئی تھی تو میاں بیوی جو ہے حضرت سعید ابن زید اور فاطمہ بنت خطاب جو ان کی زوجہ ہے حضرت سعید کی، انہیں وہ سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے. تو اسی میں یہ پہنچ گیا، اندازہ ہو گیا عمر ہے. تو انہوں نے چھپایا حضرت خباب کو تو کہ ان کے تو آتے ہی شاید تھر ہی قلم کر دے. میں تو پھر بھی بہن ہوں اور یہ شوہر جو ہے نہ صرف یہ کہ بہنوئی ہے بلکہ چچا زاد بھائی ہے. اس لیے کہ حضرت عمر کے والد خطاب اور دادا نفیل ہی کے بیٹے تھے حضرت زید. میں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں اگرچہ وہ حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن موحد کامل تھے وہ، اور ان کے بیٹے حضرت سعید. تو یہ چچا زاد بھائی ہیں آپس میں، تو چچا زاد بھائی بھی ہے بہنوئی بھی ہے تو کچھ نہ کچھ پاس تو کرے گا. لیکن یہ کہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ اس کا تو جو ہے سر قلم کر دیتے حضرت عمر. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو واقعہ وہ آپ نے اکثر نے سنا ہوگا، مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارا، لہو لہان کر دیا. بہن آئی ہے درمیان میں، اس کے ایک تھپڑ زور کا مارا ہے کہ پورا چہرہ جو ہے وہ خون سے آلودہ ہو گیا. اس حالت میں انہوں نے پھر جو ایک عزیمت کا اظہار کیا ہے کہ عمر چاہے تم ہمیں جان سے مار دو، لیکن یہ کہ اب یہ دین جو ہم نے اختیار کیا ہے، جس حق کا دامن ہم نے تھاما ہے، اب ہم اسے اپنے ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں. اس وقت اصل میں وہ آخری ضرب جس کو میں کہتا ہوں، وہ آخری ضرب اس وقت لگی ہے حضرت عمر کے دل پر. اور انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بتاؤ تم وہ کلام کون سا ہے. اب حضرت فاطمہ کی جرأت دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کہ نہیں تم نجس ہو، مشرک ہو، پہلے تم پاک ہو تب لا یمسہ الا المطہرون. ان روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ استدلال کیا ہے اسی آیت سے حضرت فاطمہ نے کہ یہ کلام وہ کلام ہے سورہ واقعہ میں جو آیات آئی ہیں کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو وہ صحیفے تھے اور آگ سے تھے کچھ جن پر لکھی ہوئی تھی سورہ طٰہٰ. انہوں نے غسل کیا اور پھر وہ جیسے جیسے پڑھتے گئے معلوم ہوا کہ وہ حجابات جو رہے سہے تھے وہ بھی اترتے چلے گئے، تانا بانا جو ہے دل دھلتا چلا گیا. اور وہ پھر اس کے بعد حاضر ہوئے ہیں تو دروازے پر بیت ارقم میں جہاں حضور اس وقت مقیم تھے، دروازے پر حضرت حمزہ کا نام بھی آتا ہے کہ حضرت حمزہ بھی وہاں پہرے پر تھے جبکہ حضرت عمر پہنچے ہیں. لیکن یہ کہ پھر وہ ایمان لائے. تو یہ واقعہ جو ہے اور حضرت عمر کے مزاج کے بارے میں، یہ صدیقین اور شہداء اور ان کے خاص مزاج، یہ میں تفصیلاً پہلے بیان کر چکا ہوں، اس لیے اسے نہیں دہرا رہا. حضرت عمر کا جو مقام ہے صحابہ کرام میں، اس کے بارے میں علامہ سیوطی، بلکہ یہ کہ یہ علامہ نووی جو شارح ہیں مسلم شریف کے، ان کے الفاظ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں. هو احد السابقین الاولین واحد العشرۃ المشہود لهم بالجنہ واحد الخلفاء الراشدین واحد اصحاب النبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور آخری الفاظ اہم ترین ہیں
واحد و کبار علماء صحابت و زہادہم. باقی چیزیں تو آپ کے علم میں ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں. اکثر کا اتفاق یہ ہے کہ حضرت عمر جس وقت ایمان لائے ہیں تو لگ بھگ 40 افراد اس وقت تک ایمان لا چکے تھے، لیکن بہرحال یہ سابقون الاولین میں ان کا شمار ہے. پھر یہ کہ 10 جن کے بارے میں کہ حضور نے صراحت کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے اس دنیا ہی میں، جنہیں ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ